السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام میں بات کی جاتی ہے عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل کے حوالے سے۔ موجودہ ملکی صورتحال اس وقت موضوع گفتگو ہے۔ کم و بیش تمام ہی الیکٹرانک میڈیا پہ موجود پاکستان میں چینلز پہ، چاہے وہ سیٹلائٹ چینلز ہوں، نیم سیٹلائٹ ہوں یا غیر سیٹلائٹ چینلز ہوں، تمام پر ہی آپ ایک ہی موضوع اور گفتگو دیکھ رہے ہیں، اور وہ ملکی سیاسی صورتحال جیسے میں نے کہا ہے، اس کے حوالے سے پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ وہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، ہر کوئی اپنے انداز میں پیش گوئیاں کر رہا ہے، اور بظاہر ہمارا مزاج جو ہے وہ ایسا بن چکا ہے کہ ہم نے خود کو نجومی سمجھ لیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے جو چند ایک سینئرز بھی ہیں جو اس پیشے سے وابستہ ہیں صحافت کے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ صحافت کہیں دور رہ گئی ہے اور علم نجوم جو ہے وہ غالب آ چکا ہے آنے والے وقت کے حوالے سے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یقیناً تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو ہمارے ہاں روایتی سیاست ہوتی رہی ہے اس کی بنیاد پر ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، مستقبل کے حوالے سے پیش گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں جو رائج طریقہ ہے وہ شاید پوری دنیا سے مختلف ہے۔ بہرحال میں اس کے اوپر مزید کچھ کہنا نہیں چاہوں گا۔ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں یقیناً کہ آنے والے وقت میں کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے پروگرامز کے ذریعے یہ بات دہراتا آیا ہوں، مختلف چینلز پہ بھی جب جانے کا موقع ملتا ہے تو یہی بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اور کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے کوئی بھی بات کہنا انتہائی مشکل ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آنے والا وقت آپ کو کیا دکھا سکتا ہے، وہ چاہے ملکی سیاست ہو یا کرکٹ کا میچ، جیسے میں نے کہا۔ تو بہرحال اب حالات کو دیکھتے ہوئے کم از کم اتنا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو معاشی چیلنجز ہیں، انگریزی زبان بڑی خوبصورت زبان ہے، لفظ جو چیلنجز ہے اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو واقعتاً مشکلات ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اور اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور وہ کیسے؟ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈالر کی جو بڑھتی ہوئی قدر ہے، اس کو روکنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں اس میں مزید کتنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری معاشی پالیسیاں جو نام نہاد ہیں، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خود سے ہم مرتب کرتے ہیں، جو کہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی معیشت کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اب معیشت کے حوالے سے آپ کو مختلف جگہ پر جو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ان کے اوپر آپ کو زیادہ معیشت سے جڑے معاملات جو ہیں وہ اب دیکھنے اور سننے کو ملیں گے، اور ہر شخص اپنے انداز میں معیشت کے اوپر بات بھی کرے گا، تجزیہ بھی کرے گا اور تبصرہ بھی کرے گا۔ اور یہ بھی خدا کی بڑی رحمت ہے اس ملک پر کہ یہاں پر ایسے لوگ اور تجزیہ کار بستے ہیں جو بیک وقت عالمی سیاست کے اوپر، معیشت کے اوپر، دفاع کے اوپر، کھیلوں کے اوپر اور نہ جانے کتنے اور دیگر موضوعات کے اوپر بیک وقت تبصرہ اور تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ سلسلہ آپ سے شروع ہو جائے گا جس میں معیشت کے حوالے سے خاص طور پر بات کی جائے گی۔ تو بہرحال کوشش کریں گے ہم بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ ضرور دھوئیں اور معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ ضرور بات کریں، کیونکہ سوالات جو آپ کے موصول ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس حوالے سے ضرور پروگرامز میں بات کریں۔ تو جناب سوالات کا سلسلہ بڑا طویل ہے، بہت سارے پیغامات میرے پاس ہوتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ان کے پاس اپنے لکھ کر ان کو ضرور پروگرام میں یاد رہے، ضرور شامل کروں، اور جو بھی معزز مہمان یہاں پہ موجود ہوں ان سے ضرور اس بارے میں گفتگو کروں۔ تو وہ سلسلہ انشاءاللہ آج جاری رہے گا۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے، معزز مہمانوں کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ پہلے جو آج ہمارے معزز مہمان ہیں عبدالرزاق باجوہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، معاملہ فہم آدمی ہیں، سیاسی معاملات کو سمجھتے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ ہم ان کو گاہے بگاہے زحمت دیتے رہتے ہیں، آج صبح کے وقت بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ رزاق بھائی، بڑی نوازش آپ کی، آپ کا بہت شکریہ۔ محبت ہے، میں تو یاسر بھائی آپ کا مشکور ہوں، بڑی نوازش آپ کی۔ دوسرے ہمارے بڑے خاص مہمان، آپ انہیں بھی ہمارے پروگرامز میں دیکھتے ہیں، بڑی سیدھی اور سچی گفتگو
کرتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عوامی نمائندے ہیں، عوامی نمائندوں کی ترجمانی کرتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ عوامی جو واقعتاً نمائندے ہیں وہ تو ترجمانی نہیں کر رہے، تو کسی کو تو یہ بیڑا اٹھانا ہوگا۔ تو انور خورشید صاحب جو تجزیہ کار ہیں آج موجود ہیں، ان کو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کروں گا۔ بہت شکریہ انور بھائی، بڑی نوازش۔ بہت بہت شکریہ جی۔ میں نے صحیح کہا جی، عوامی ترجمانی کرنا ضروری ہے، میں خود عوام اور عوامی نمائندے، یہ ہے سب سے بڑی بات۔ بہت خوب۔ رضا کوئی گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، یقیناً لوگ اس کے بارے میں بڑے فکر مند ہیں۔ اچھا، ہمارا یہ خیال، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا انتہائی مشکل کام ہے، کہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ جو ملک کے حالات ہیں کس طرف جا رہے ہیں، اور آنے والا وقت آپ کو کیا کچھ دکھائے گا، لیکن لوگوں کی امیدیں پھر بھی برقرار ہیں۔ اب عام انتخابات کے حوالے سے لوگ اب سوچنے پہ مجبور ہیں کہ چلیں، وہ جو کچھ ہونا تھا وہ ایک طرف ہو گیا، بڑے افسوسناک واقعات ہوئے، اس کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن یہ سب ہو جانے کے بعد بھی ملک کو چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، انتخابات کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب اس معاملے میں تھوڑی سی تیزی بظاہر نظر آئی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب لاہور پہنچ گئے ہیں، سیاسی گہما گہمی بام عروج پر ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے انتخابات کے حوالے سے؟ میں چاہوں گا ذرا تبصرہ کیجیے جی۔ بسم اللہ الرحمن، یاسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی دونوں پر آپ نے روشنی ڈالی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اب جنرل الیکشن ہے ان کا وقت بالکل آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اور الیکشن انشاءاللہ اکتوبر میں جو ہیں وہ ہم کروانے کے لیے حکومت کی پوری کاوشیں اور کوششیں، یہ خالی حکومت کی نہیں، یہ پاکستان کی عوام کی بھی ڈیمانڈ ہے، اور ورلڈ یعنی دنیا کا بھی پریشر ہے ہم پر کہ جی آپ نے، اور انشاءاللہ حکومت اس کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگست اور اکتوبر میں جو ہیں وہ الیکشن الاؤنس ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ پہلے صورتحال ملک کی سنبھالنے کی بہت بے حد ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان نے، یہ کہتے ہیں نا بے ٹائم راگ الپنا، وہ ایک لفظ ہے ہمارے اردو کا، کہ عمران خان نے بے وقت الیکشن مانگا۔ دیکھو اس نے، ہم عمران خان کے الیکشن مانگنے پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن دیکھیں انہوں نے چلتے ہوئے ملک کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ اس نے مذاق کیا، اپنی حکومتیں خود گرائیں، دونوں صوبائی حکومتیں گرائیں، وفاق میں ان کے خلاف ایک آئینی طور طریقے سے عدم اعتماد آیا۔ اگر عمران خان سیاسی کارکن ہوتا یا اسے سیاست کی الف بے آ رہی ہوتی تو اسے کم سے کم نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے دیکھنا چاہیے تھا کہ نواز شریف صاحب کو 3 بار اقتدار سے محروم کیا اسی عدلیہ نے، اسی اسٹیبلشمنٹ نے۔ کوئی عوامی احتجاج نہیں ہوا نواز شریف کے خلاف، کوئی جلوس نہیں۔ 2 بار محترم بینظیر بھٹو صاحب، کلامی کی معذرت چاہوں گا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نکالے گئے تھے اس پہ لوگ خوش تھے۔ دیکھیں یہ تو ان کی خام خیالی تھی نا، یہ تو ان کی، جب انہوں نے دیکھیں انہیں عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کی عدلیہ نے اور طاقت مند اداروں نے مل کر کے، یہ ایک سیٹ اس کی قومی اسمبلی میں ہوا کرتی تھی جو میں نے دیکھا، اور یہ صاحب جو ہے ایک کونے میں جو ہے میاں والی کی نمائندگی کر رہے ہوتے تھے، اور بڑا جل رہے ہوتے تھے نیشنل لیڈروں سے کہ یار یہ میں کیوں نہیں اس جگہ پر آ رہا۔ تو دیکھیں ان کو ساز باز جو اس وقت کی اداروں نے جو ظلم کیا، جو اس تنکھے میں جان ڈالی، اسے پہلوان بنایا، اسے بکرے کا گوشت کھلا کھلا کے طاقت مند کر کے جب میدان میں اکھاڑے میں اتارا، آپ دیکھیں اس کے سپورٹ کتنی کی اداروں نے، اتنی سپورٹ۔ 126 دن اس شخص نے جھوٹا دھرنا لگایا، خالی کرسیاں۔ آپ میڈیا سے وابستہ ہیں، میں کم سے کم آپ کے سامنے تو غلط کلامی نہیں کی جا سکتی۔ وہ سیٹرڈے یا اتوار کو بھی نہیں، سیٹرڈے کو لوگ اب انجوائے کرنے کے لیے، اس کے گانے سننے کے لیے وہاں پر، اور پھر جس قسم کے خان صاحب مجمع جو ہے وہ سجاتے ہیں، جس طرح اس میں رنگ بھرتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو وہ آتے تھے لوگ، تو اس دن تھوڑے سے لوگ 500 1000 2000 لوگ ہو جاتے تھے جمع، کیونکہ اسلام آباد کے لوگ وہاں سارے، ان کے پاس کوئی اور ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی، کہتے چلیں جی عمران خان کی تبدیلی کا حصہ۔
تو یہ ایک جھوٹے مکار شخص کو سپورٹ کیا اداروں نے، ظلم کیا، ملک کے ساتھ بھی ظلم کیا اور انہوں نے اپنے ساتھ بھی ظلم کیا، اور انہیں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، ملک بھی بھگت رہا ہے۔ آج دیکھیں کہ ڈالر 320 روپے کے لگ بھگ پہنچ چکا ہے۔ کس طرح ہمارے غریب دیکھیں، جو پہلے جو آٹا 10 کلو آتا تھا، اب اس جتنے پیسوں میں 10 کلو آٹا آتا تھا ایک عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے، اب 3 کلو آٹا آ رہا ہے۔ یعنی کہ پورے مہینے کا آٹا جتنے پیسوں میں آتا تھا، اب 2 دن کا وہ آٹا آ رہا ہے۔ ظلم تو آپ نے عوام کے ساتھ کیا عمران خان۔ اگر آپ کو اداروں نے، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان، اس ملک نے آپ کو تو عزت، دولت، شہرت سب کچھ تو دیا تھا۔ آپ تو ہمیں کہتے تھے کہ میں اس ملک کو جو ہے نا تبدیل کروں گا، میں تو یہاں غربت کا خاتمہ کروں گا، میں تو یہاں تعلیمی نفاذ ایک لاؤں گا، میں تو جو ہے نا گورنر ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواریں گراؤں گا، میں تو فلیٹوں میں رہوں گا، میں تو سائیکل پر جایا کروں گا وہاں سے بنی گالا سے، یعنی پرائم منسٹر ہاؤس 14 کلومیٹر آپ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں۔ کوئی آپ نے جو گورنر ہاؤس چینج نہیں کیا۔ جو آپ کی ٹیم تھی انتہائی نالائق، کرپٹ، میں آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں، مجھے چیلنج کریں، جتنی کرپٹ میں نے عمران خان کے ارد گرد کی وہ ٹیم دیکھی، میں رہا ہوں، میں بہت قریب رہا ہوں، میں ان کا حصہ رہا ہوں، تو جو میں نے دیکھا ہے شاید بہت کم لوگوں نے دیکھا ہو اور کم لوگوں کو نصیب ہوا ہو۔ تو انتہائی کرپٹ۔ آخر کیا ہوا اس ملک کے ساتھ؟ آپ نے کیا آپ کو 3.5 سالوں میں آپ نے کوئی نہ ڈیم بنایا، نہ بجلی کا کارخانہ لگایا، نہ آپ نے کوئی شاعرہ بنائی، نہ سڑک بنائی۔ ارے ایک پارک ہی بنا دیتے عمران خان، جو ایک UC کا کونسلر بنا سکتا ہے۔ آپ نے تو ایک پارک بھی نہیں بنایا، چاہے اس کا نام عمران خان پارک رکھ لیتے، بنا تو دیتے۔ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے اس ملک کو قرضوں میں جکڑ دیا، آپ نے اس ملک کے ساتھ وہ حشر کیا، میں کہتا ہوں کہ کوئی دشمن بھی نہیں کرتا۔ اور آج دیکھیں یہ اللہ سبحان اللہ کا نظام دیکھیں، آپ جو کریں گے وہ بھریں گے۔ اگر آپ نے اس ملک کے ساتھ وفا کی ہوتی، اگر آپ نے اس ملک کی بہتری کے لیے اقدام کیا ہوتا، اگر آپ نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی، یہ ادارے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، ہم سب کھڑے ہوتے آپ کے ساتھ۔ لیکن کیونکہ آپ کی ساری سیاست نفرت پر تھی، کرپشن پر تھی، آپ کول اور فیل، آپ میں تضاد تھا، آپ نے جھوٹ کے سہارے جتنا جینا تھا جی لیا۔ عمران خان، اب آپ پر قوم اعتبار بھی نہیں کرے گی۔ اور الیکشن کی بات جو آپ نے مجھ سے کی، اس الیکشن انشاءاللہ ہونے جا رہے ہیں، اور اس پارٹی، یہ جو تبدیلی خان کی پارٹی ہے، جس کو تحریک انصاف کہنا بھی میں سمجھتا ہوں ایک زیادتی ہے، کیونکہ انصاف تو اس میں تھا نہیں، اس کے اتنے گروپ ہوں گے، ایک گروپ آئندہ 48 گھنٹے میں بننے جا رہا ہے، 48 گھنٹے میں، 48 سے بھی کم، میں سمجھتا ہوں کہ کل وہ الاؤنس ہو جائے گا۔ اور ایک گروپ جو ہے وہ ہمارے جہانگیر ترین صاحب الاؤنس کر رہے ہیں، ایک گروپ ان کا اپنا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے بنیں گے، یہ MQM لالو کھیت، MQM لیاقت آباد، MQM بہادر آباد، MQM سخی حسن، MQM ملتان، اسی قسم کی یہ پارٹی بنے گی۔ ان کا یہ اشر ہوگا، انہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی، اور اس قوم کی بددعائیں عمران خان کو نہیں جینے دیں گے۔ انور بھائی، یہ فرمائیے گا، اب وہ ایک لفظ آج کل بڑا سننے کو ملتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ۔ اب ہم انگریزی کیا جانیں، کیا پتہ پاکستان میں رہتے ہیں، ویسی اردو ٹھیک نہیں ہے، انگریزی تو دور کی بات ہے، لیکن یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، یہ کیا ہو گئی ہے؟ اور یہی وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، تقاضا کیا جا رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا تو پھر انتخابات ہوں گے، کیونکہ آج سے یا 9 مئی سے پہلے یا مئی کے مہینے سے پہلے تک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انتخابات کوئی انتہائی مشکل کام ہے، لیکن اب ایسا نظر نہیں آتا۔ کیا اس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تبصرہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے کہ ہاتھی اور چونٹی کی لڑائی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو ہاتھی اور چونٹی کی لڑائی کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، ہاتھی کے سامنے ہاتھی آ جائے، چونٹی کے سامنے چونٹی آ جائے، یہ لیول اس طرح کا لیول چاہیے۔ بات ہے فائٹ کی، اور جو پچھلے 5 سال ہیں، اس 5 سال میں جو ابھی عمران خان کی جو سپورٹ ہے نا، وہ ہاتھی کی طرح ہو گئی ہے،
اور پیپل پارٹی تو اپنی جگہ پہ قائم ہے. ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا اوپر نیچے 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے, 19 سے 20 کہہ لیں یا 20 سے 19 کہہ لیں. مسلم لیگ نون جو ختم ہو چکی تھی, نہ صرف 9 اپریل 2022 کو بلکہ اس کے بعد مزید زرداری صاحب کی ایسی چالیں ہیں نا, بغیر بولے, بغیر دیکھے, بغیر دستخط کیے وہ مسلم لیگ نون کے پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں, بلکہ سامنے سے گھونپ رہے ہیں. مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ سمجھ بھی رہی ہے مگر کر کچھ نہیں سکتی, اور زرداری صاحب کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور آگے اور کامیاب ہوں گے. تو مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ چونٹی کی حیثیت رکھتی تھی, رکھتی ہے اور میں بھی رکھے گی. اچھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ مجھے نہیں لگتا کوئی تبدیلی آئے گی, کیونکہ اگر تبدیلی آنی بھی آئے نا پیپل پارٹی کی طرف آئے گی, تو ادھر کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. اب شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے, ان کا کوئی کردار نہیں ہے, کسی چیز میں کوئی کردار نہیں ہے, صرف وہ پھیتا کاٹنے کے لیے جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں. تو پچھلے جب یہ 9 اپریل 2022 کو ڈالر 180 یا 189 کا تھا شاید, اب یہ 320 میں نایاب ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں بہت انتہائی چلاک آدمی ہے, مکار ہے, فریبی ہے, دھوکے باز ہے. وہ زمان پارک کے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے روزانہ ڈالر اوپر کر رہا ہے, روزانہ وہ 2-3-4 روپے ڈالر اوپر کر دیتے, اتنا مکار آدمی ہے. اور اسی طرح پٹرول کی قیمتوں میں بھی وہ بیٹھے بیٹھے زمان پاک سے نے پچھلے 9 اپریل 2022 کے بعد جو 149 پہ تھا, اب 282 پہ 372, اور آج کوئی 8 روپے کم ہو گیا شاید. تو یہ ادھر سے بیٹھے بیٹھے, یہ اس کی ٹیم جو ہے نا انتہائی کرپٹ ٹیم ہے, ادھر بیٹھے بیٹھے حکومت سے باہر اپوزیشن میں وہ چیزوں کو کہاں سے کہاں, معاش کی دال وہ مجھے نہیں پتہ کتنے کی, 400-300 کچھ اس طرح ہوگی, مجھے چیزوں کے ریٹ پتہ نہیں ہے. دودھ کا پتہ ہے, پٹرول کا پتہ ہے, ڈالر کا پتہ ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے کیسز بنے ہیں آصف علی زرداری صاحب پہ, وہ اتنے سال جیل میں بھی رہے ہیں, جیل میں رہنا اور ان کا جیل میں رہنا اور ابھی کے لوگوں کا جیل میں رہنا زمین آسمان کا فرق ہے. جیل میں جو رکھے گئے, کیوں رکھے گئے, آصف علی زرداری اینڈ پارٹی, مسلم لیگ نون نواز شریف اینڈ پارٹی, کیوں رکھے گئے اور کس طرح سے رہے. میں اگر وہ غلط تھے تو میں بالکل ان کو رکھنے والوں کی سپورٹ میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, جیل میں وہی شخص ہونا چاہیے جو ملزم ہو, جس پہ جرم بھی ثابت ہو جائے, بعد میں مجرم ہو, اور وہ بے شک پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں, بے شک پیپلز پارٹی کی ہوں, بے شک نون لیگ کے ہوں. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا بیانیہ چلتا رہا مریم صفدر روان کا, کہ آپ جو نواز شریف کے اوپر جو کیسز ہیں اس کے کیسز کو اس کے کیسز کے ساتھ ملایا جائے, اور اس کو یا تو اس کے مطابق اس کو اس طرح سے سزا دی جائے عمران خان کو, یا ان سے واپس ریورس کیے جائیں ساری چیزیں, اور آ کے نواز شریف صاحب الیکشن لڑے. میں یہ کہتا ہوں نواز شریف دوبارہ بھی جم کے آئے نا, وہ نہیں, پیپل پارٹی کی بات میں دوبارہ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, پیپل پارٹی کا وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے, مگر پاکستان مسلم لیگ دوبارہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. ابھی اس وقت بے شک جتنی مرضی انجینئرڈ ہو جائے, بے شک اس کے لیے 10 اور 11 کی چابی کے بجائے بڑی چابیاں لے کے اس کی انجینئرنگ شروع کر دی جائے, وہ پارٹی نہیں جیت سکتی. یعنی کہ وہ جس طرح MQM کبھی جیتتی تھی نا, کہ جاتے تھے 5,000-3,000 لوگ ووٹ ڈالنے ایک کانسٹیچوئنسی میں, اور صبح رزلٹ آتا تو 1,20,000 ووٹوں سے جیت گئے. وہ بھی کر لینا تو پھر بھی پاکستان مسلم لیگ کا وہ لیول پلینگ نہیں آ سکتا. اب بھی جو اس وقت ملک کے اندر حالات ہیں نا, 2 قسم کے حالات ہیں. ایک حالات یہ ہیں کہ یہ 3 بڑی میجر پارٹیاں ہیں, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. جی, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین 4 دفعہ PPP ہے, وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نہیں ہے. تو یہ تینوں جو پارٹیاں ہیں نا, اس وقت اگر سروے کیا جائے اور اگر ووٹ لیے جائیں تو اس وقت تقریباً میں کہتا ہوں کہ 50 یا 60 یا 70% جو ہے نا میجورٹی عمران خان کی ہے, PTI کی نہیں, عمران خان کی ہے. ایک زمانہ تھا جب طارق عزیز مرحوم نیلام گھر والے
MNA بنے تھے تو اس وقت کسی نے کہا تھا کہ اگر کسی گدھے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے دوسرا لفظ بولا تھا، اس کو بھی کھڑا کرتے تو ووٹ پاکستان مسلم ووٹ نواز شریف کا تھا. اسی طرح ووٹ ملنا ہے عمران خان کو. اگر الیکشن اس طرح سے تو الیکشن اس طرح سے ہوں گے نہیں، اگر ہوں گے تو اس طرح سے ہوں گے. اب اس کا جو اس کے ساتھ جو کارروائی کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ ہو رہی ہے، ہوتی رہے، اس سے کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے. مگر اس ووٹ کو بھی توڑنا ہے نا. ابھی اگلا جو کام ہے اس کے ووٹ کو توڑنا، اور اس کے ان کو توڑ لیا گیا. ابھی ووٹ کو توڑنا، اس میں بھی 2-3 مہینے لگیں گے. جب یہ ووٹ ٹوٹنے کی جگہ پہ آئے گا پھر الیکشن ہوگا. الیکشن اکتوبر میں اس طرح سے نہیں ہو جائیں گے کہ ابھی اعلان کر دیں گے. یاسر صاحب میں ایک رزاق بھائی میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب بھی دیں، اور خاص طور پہ جو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے متعلق بات ہے اس کا بھی دفاع کیجیے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گفتگو کے سلسلے جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں، اپنے اپنے انداز میں تبصرہ کیا. عبدالرزاق باجوہ صاحب، رزاق بھائی جی میں گفتگو آپ نے سنی، اب میں آپ کو موقع دیتا ہوں. یاسر صاحب میں انور خورشید صاحب کی تجزیے سے خاصی باتوں سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں، اور خاصی باتیں ایسی ہیں جن پر مجھے اعتراض بھی ہے. انور صاحب نے ابھی فرمایا کہ مسلم لیگ نون کی کمر میں جو ہے زرداری صاحب نے چھرا گھونپ دی. نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ سامنے سے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یاروں کا یار ہے، اور یہ ہم نے بھی جب تک ہم باہر تھے اس پارٹی سے تو ہم بھی شاید اس بات کو مذاق سمجھتے تھے، لیکن جب میں حقیقت میں ہم نے قریب سے دیکھا اور سنا اور اب ان کے ساتھ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے یہ کہنا کہ وہ یاروں کا یار ہے، وہ واقعی یاروں کا یار. دیکھیں، اگر آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ چاہتی تو کیا عمران خان کا تسلل ٹوٹ سکتا تھا؟ کیا ان کی حکومت جا سکتی تھی؟ کیا ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی تھی؟ میرا خیال نہیں ہو سکتی. پھر بھی دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کا دل دیکھیں کہ عمران خان کو اقتدار سے نکال کے کوڑے دان پر پھینکا اور پرائم منسٹر بنایا شہباز شریف صاحب. وہ ہمارے اتحادی ہیں، اور وہ کوئی ہم نے اتحاد نہیں کیا. یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ پی ڈی ایم بنا تھا، ایک پی ڈی ایم بنا تھا جس نے جو ہے عمران خان کو اقتدار سے محروم کر دیا. ایسا کچھ نہیں. ہم نے تو مساک جمہوریت میاں نواز شریف کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی زندگی میں سائن کیے کہ یہ جب 2-3 مرتبہ نواز شریف کو اقتدار سے محروم کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو بغیر کسی وجوہات کے خوبصورت چلتے ہوئے ملک سے آپ نے اقتدار سے محروم کر کے انہیں اقتدار سے الگ کیا اور ملک کو مشکلات میں ڈالا. تو پھر ہم، کیونکہ پہلے میجر پارٹیاں 2 ہی تھیں، پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی. تو محترم بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لنڈن میں نواز شریف صاحب سے ڈسکس کی، مشاورت کی، اور کہا کہ ہم اپنے اختلافات پاکستان کے لیے، اپنے مفادات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے آئیں. یہ اسٹیبلشمنٹ یا طاقت مند ادارے کبھی آپ پر ہاتھ رکھتے ہیں، ہمیں نکال دیتے ہیں، کبھی ہم پر ہاتھ رکھ کے آپ کو نکال دیتے ہیں، کبھی آپ جیل میں کبھی ہم جیل میں. یہ ملک جو ہے آگے ترقی نہیں کر پا. تو وہ ہم آج آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنان، کروڑوں کارکنان، بے نظیر صاحبہ کی جو سائن کی ہوئی مساک جمہوریت ہے اس کے ہم کاربند ہیں، اس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی کی بدولت ہم نے اقتدار اپنے ٹھیک ہے جو ہمارا حصہ بنتا تھا وہ انہوں نے دیا ہمیں، اور ہم پر کوئی احسان بھی نہیں کیا. ہماری سیٹیں ہیں 52 53 54 کے قریب ہماری نیشنل اسمبلی میں سیٹ تھی، اس کے مطابق ہمیں انہوں نے وزارتیں دی اور ہم اس پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کسی کے نہ چھرا گوا پائے. اگر لوگ جوگ در جوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ہماری نوجوان قیادت بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی کاوش و کوشش اور سیاسی بصیرت کا نتیجہ ہے کہ لوگ جو پاکستان میں تبدیلی کی باتیں کرتے تھے، جو پاکستان کو خوشحال بنانے کے جھوٹے دعوے دار تھے، آج وہ اپنی پارٹی پر لان تان کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم کے تلے آ رہے ہیں اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. اور اگر دیکھیں کل کوئی 20 کے قریب ارکان قومی اسمبلی جو سابق ارکان قومی اسمبلی تھے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اور ایک بہت بڑی تعداد. آصف علی زرداری صاحب بڑے دیکھیں انہوں نے بڑی مشکلات بھی کاٹی ہیں. 14 سال کراچی سینٹرل جیل میں، اس وقت پک جوانی میں جب آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کوئی 1 سال کا ہو، کوئی 2 سال کا ہو، اور آپ کی جو وائف ہے وہ بے نظیر ہو اور پھر آپ جیل میں ہو، ایسا بہادر تو نہیں مل سکتا نا. آپ الزام لگاتے ہیں آصف علی زرداری صاحب پر، جتنے بھی پیپلز پارٹی پہ الزام، وہ کبھی ہم نے یا آصف علی زرداری صاحب نے خود کبھی اس پر احتجاج نہیں کیا کہ جی ٹھیک ہے آپ الزام لگا سکتے ہیں، کسی کا منہ تو بند نہیں کیا. لیکن دیکھیں کوئی ثابت نہیں ہوا، کسی ادارے نے آصف علی زرداری صاحب کو سزا نہیں دی ہے، بے گناہ انہیں جیل میں رکھا، اور 14 سالہ اپنی جوانی کے 14 سال انہوں نے اس پاکستان کے لیے دیے، اور وہ پاکستان پر الحمدللہ سیاست کر رہے ہیں. کبھی پاکستان کے قومی سلامتی اداروں کے خلاف پاکستان پیپلز، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قربانی دی، بے نظیر بھٹو صاحب کی شہادت ہمارے سامنے تھی، لیکن آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنان اور پارٹی ہماری قیادت اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہے. اگر عمران خان جیسے 1000 لیڈر اور بھی پیدا ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے، انشاءاللہ اس ملک کو کچھ نہیں کر سکتے. ہاں نقصان یہ اداروں کے تجربات ہیں، یہ ادارے جب کفالت کرتے ہیں ان کمزور لوگوں کی، نادان لوگوں کی، معذور لوگوں کو پہلوان بنا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اکھاڑے میں، پھر ہمیں کہتے ہیں آؤ اس ملک کو بچاؤ. پھر پاکستان پیپلز پارٹی قربانی دیتی ہے اور آج بھی دے رہی ہے انشاءاللہ، ہمیشہ جب تک قائم و دائم ہے ہم اس ملک کے لیے اپنے خدمات انجام دیتے رہیں. آپ کی بات ہوئی. اب ذرا انور بھائی سے پوچھتے ہیں. انور بھائی یہ جو مناظر آج دیکھنے کو مل رہے ہیں، جب سے سیاست کو دیکھتے آئے ہیں الیکشن سے پہلے ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. چند ایک پاکستان کی چند بڑی تعداد ایسی ہے، چند ایک تو میں غلط لفظ استعمال کر گیا، کہ ایسی ہے لوگوں کی جو طاقت کا بہاؤ دیکھتے ہیں، جھکاؤ دیکھتے ہیں کس طرف ہے، اور اس کے بعد پھر وہیں کے ہو جاتے ہیں. اب اس کی بڑی طویل ایک فہرست ہے. وہ پہلے ہم دیکھتے تھے مشرف صاحب کی جو ایک جماعت تھی اس کا حصہ رہے، اس کے بعد جناب وہ لامحالہ پیپلز پارٹی کے اندر آئے، اس کے بعد پھر وہ جناب پی ٹی آئی کا حصہ بنے، پھر وہاں سے باہر ہوئے، اب وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہی سیاسی ہماری ایک روش ہے جس کے اوپر ہم چل پڑے ہیں، اور اس وقت بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے. ان سارے معاملات سے نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ اگر یہ لوگ جماعتیں بدل کر آتے رہیں گے، جو کہ ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے یہ ذرا فرمائیے گا. اور پھر یہ کہ الحمدللہ ہماری ایک تاریخ مختصر سی ہے، کوئی زیادہ بڑی تاریخ ہماری نہیں ہے، اس کے اندر یہی کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی کیا اس سے کچھ سیکھ پائے ہیں، یا سیکھنے کی کوشش کریں گے، یا وہی جو ہماری روش رہی ہے اس پہ چلتے رہیں گے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ مختصر تبصرہ کیجیے. جی یاسر صاحب، اگر تو چیزیں سٹیٹس کو کی طرح چلتی رہے تو شاید معاملات صحیح اپیرنٹلی صحیح نظر آئیں گے. جیسا 1970 تھا، جیسے 80 تھا، جیسے 90 تھا، جیسے 2000 تھا، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد جو تھا، اس حساب سے جیسے جماعتیں سلیکٹ ہو کے، میں پھر کہوں گا سلیکٹ ہو کے آتی رہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ الیکٹڈ وزیر اعظم یا الیکٹڈ وزیر خارجہ ہے، یا عمران خان الیکٹڈ وزیر اعظم تھا. یہ تینوں ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ جیسے سلیکٹ ہو کے آ رہے ہیں ایسے سلیکٹ ہوتے رہے تو بہتر ہے، قوم کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، ساری چیزیں بہتر ہے چلتے آ جائیں. اگر الیکٹ ہو کے آنا ہے تو الیکٹ ہونے کے آنے کے لیے ایک ویژن چاہیے. بہت خوب. اس ویژن کے اوپر کام کرنا ہوگا صرف اور صرف بڑے سیاستدانوں کو، جو کہ ان تینوں کے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہے نا، رنگ میں رنگے جا چکے ہیں.
جو رنگ میں نہیں رنگا ہوا تھا نا وہ رنگ میں رنگا گیا پچھلے 4-5 دن آپ دیکھ رہے ہیں. پھر تو خورشید صاحب میں معذرت سے معافی چاہتا ہوں, پھر تو امام مہدی کا ہمیں انتظار جی کرنا میں چاہیے, آ رہا وہی ہوں قیادت میں کرے گا. امام مہدی تک پہنچتا ہوں نا سر جی. اگر سر کوئی میں بھی پہنچتا لیڈر ہوں. نہیں ہے ہمارے ملک میں تو سر میں پہنچتا ہوں نا, وہاں پہ بھی پہنچوں گا. تو اب بھی یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا لیڈر ہے جو ڈکٹیشن لیتا ہو, ٹھیک, وہ کیا لیڈر ہے جو ڈکٹیشن لیتا ہو. مثال کے طور پر ایک بڑا لیڈر جو 14 سال جیل میں رہا ہو اور اس کے بعد اس کے پاس وہ پاور ہو کہ جو پورے پاکستان میں کسی دوسرے شخص کے پاس ہو نہیں سکتی. اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر. صدر پاکستان, کیا صدر پاکستان نے وہ والا قانون جس کے تحت وہ بغیر بے گناہ 14 سال جیل کاٹی اس کو ختم کیا؟ کیا نیب ختم کر دی when he was president of پاکستان؟ کیا انہوں نے عدالتی نظام کو سیدھا کیا اور جو بھی تھا 140 پہ گیا 150 پہ چلا جائے گا, اس وقت 100 پہ تھا. صدر پاکستان کے پاس پاور تھی. دیکھیں جو پاور اس کے پاس تھی, جیسے 58(2)B کی پاور اس کے پاس تھی نا, وہ اس نے دے دی. یہ سب سے بڑا کام تھا جو کسی صدر کے سے امید کی جا سکتی پاکستان میں. یہ ہماری 58(2)B کی پاور غلط تھی. دیکھیں میری بات سنیں, ایک چیز بس آپ اگر غلط تھی, تو اس کا مطلب ہے اس کی غلطی کا سارا جو منبع ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. نہیں, جس نے آئین بنایا. دیکھیں صحیح یا غلط کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی پاور, ہمارے یہاں ابھی تک یہ تعین نہیں ہو سکا کہ کس کے پاس کتنی پاور ہونی چاہیے, تو پھر آئین غلط ہے نا, اس کا مطلب ہے آئین بنانے والے کو کوسے نا. سر میں عرض کر رہا ہوں نا انور بھائی, اس کا ذرا جواب دیجئے گا نا. دیکھیں ہر کوئی اپنی حد سے تجاوز کرنے کی ایک روایت ہے. اب میں اداروں کا نام لیتا چلا جاؤں گا, وہ بڑی طویل فہرست ہو جائے گی, لیکن جب اس کو صحیح طریقے, صحیح چیز کو غلط جب استعمال کیا جائے گا تو اس میں اس چیز کی نہیں ہے. مثال کے طور پہ چھری اگر آپ کے پاس ہے, اگر آپ اس سے خربوزے کو کاٹنے کی جگہ انسانوں کے گلے کاٹنا شروع کریں گے تو اس میں قصور چھری کا نہیں ہے, اس میں اس کا ہے, شخص کا, جس کی نیت ہے کہ وہ اس سے غلط کام لے رہا ہے. تو یہی ہوا. میں صرف اتنی عرض کر رہا ہوں کہ جو نیب کا آپ نے تذکرہ کیا نا کہ وہ ختم کر سکتے تھے, اس وقت یہ بات فلور پر آئی کہ جناب نیب کے قانون کو یا تو نیب کو ختم کیا جائے یا ترامیم کی جائیں, جس کے لیے اس وقت کی جو اپوزیشن میں جو جماعت تھی, پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں تھیں, وہ تیار نہیں ہوئی. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے, 2/3 نہیں ملی ہوگی. تو ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا. کون سا آرڈر ہے جو 2/3 سے پاس ہو رہا ہے پچھلے 5 سال سے؟ دیکھیں یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ یہ ہے کہ 2/3 اکثریت اب تو کسی کے پاس نہیں آ گئی نا. کتنے آرڈر آپ کے پاس ہوتے جا رہے ہیں؟ جتنے بھی معاملات چلے وہ ایس آر اوز کے اوپر چلتے رہے. ایس آر او ہو جانا چاہیے اس وقت بھی. میں عرض یہ ہے کہ وہ کر بھی لیتے آپ, لیکن اس کی جو وہ حیثیت ہے وہ قانون کے مطابق یہ کوئی 90 دن سے زیادہ پریویل نہیں کرے گا, آپ کو پھر سے وہ جانا پڑے گا. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہم نے سبق کیا سیکھا. اگر ہم سنجیدگی سے قانون سازی کو, ہمارے یہاں قانون سازی صرف وہاں تک ہوئی جو ہماری اپنی جماعت کو اور ہماری پاور کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے استعمال کی, بس وہاں تک قانون سازی ہمارے یہاں ہے اور ہم نے وہی کیا. وہ چاہے کوئی بھی جماعت ہو, وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو, وہ چاہے نون لیگ ہو, چاہے تحریک انصاف ہو, تو سب نے یہی کیا. میری آپ سے عرض یہ ہے کہ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں کب یہ بیٹھ کر سوچیں گی کہ نہیں جی ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا, کیونکہ آج جو فیصلے محض ہم اپنے آپ کو دوام بخشنے کے لیے اقتدار کو استعمال کر رہے ہیں وہ آگے جا کر پھر ہمارے گلے میں پڑیں گے. ابھی تک وہ چیز نظر یہ اس وقت بیٹھیں گے جب ان کو نظر آئے گا کہ میرے اوپر جیسے ابھی عمران خان کے اوپر آ رہا ہے نا, یہ بیٹھنے کو تیار ہے. یہ باقی 2 پارٹیاں بھی اس وقت بیٹھنے کو تیار ہیں جب ان کی ذات کے اوپر کوئی چیز ایسی نظر آئے گی, آئے گی نظر, وہ مفاقات اب تو ساری پاکستان کی سیاسی جماعتیں بیٹھ چکی ہیں سوائے عمران خان کے. اب وہ منتیں کر رہا ہے کہ مجھے جی بالکل, ابھی منتیں کر رہا ہے کہ اس کے اوپر آئی ہے نا, جب اپنے اوپر آتی ہے تو منتیں کرتے ہیں, جب ان کے اوپر آئے گی یہ بھی منتیں کریں گے. اس وقت ہم تو سارے اکٹھے ہیں, پورے ملک کی ساری سیاسی جماعتیں. آپ کے سامنے نواز شریف نے کہا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا. نواز شریف کا آرڈر تو چل رہا ہے نا یہاں پہ نا. نہیں, کس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا؟ عمران خان کے ساتھ. عمران خان کے ساتھ تو دیکھو نا کوئی بھی بیٹھنے کو تیار نہیں, کوئی بھی تیار نہیں. وہ اس کا ذہنی صاحب یہی کہہ رہے ہیں صرف جماعت اسلامی تیار ہے. عمران کے سامنے نہیں بیٹھیں گے تو اسے 20% ووٹرز کے لوگ کیا کریں گے؟ جب 80% ووٹرز کی پارٹی کے سربراہ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, یہ 50 لوٹے توڑنے سے ووٹر تو
نہیں ٹوٹ گئے نا. اب اپنا انور بھائی یہ تھوڑا سا معذرت چاہوں گا، تھوڑی سی وہ چیزوں کو جو ہے نا وہ ہو گیا کہ یہ 80 اور 20 کی جو آپ نے بات کی، چلو 70-30 کر لیتے. وہ تو سارا من گھڑن تھا، جھوٹا میں تھا، آپ کو ایک عرض کرتا ہوں. وہ تو اس نے بنایا ہوا ایک قصہ تھا. عرض یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس وقت بھی ہم سوال کرتے تھے کہ چلیں 20% ہی صحیح، اگر آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس 20% کا اسٹیک ہے، اسٹیک تو ہے، وہ 20% کوئی بیرون ملک سے بیٹھ کے یا کوئی جاپان والوں نے نہیں، اپنے لوگ ہیں، اپنے ووٹر سپورٹر ہیں. یہی تو عرض کر رہے تھے اس وقت بھی کہ جب آپ کو ڈائلاگ کا راستہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ان کے دفاع میں نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، جب سندھ کے اندر جب پاکستان پیپلز پارٹی واضح اکثریت کے ساتھ آئی تو انہوں نے دیگر جماعتوں کو بھی دعوت دے دی کہ بھائی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ، اور اگر معاملہ طے کر سکتے ہو، جس کو لوگ دوسری طرف لے جاتے ہیں. عمران خان کو بھی بہت بار کہا، اس کو دعوت دی جا رہی بیٹھو بات کرو، لیکن وہ آپ کو پتا ہے وہ ایک اپنی ایک عجیب اس میں زوم میں تھے، اور ظاہر ہے وہ بندہ بھی تھا کیونکہ جنہوں نے ان کو اسٹرینتھن کیا تھا انہوں نے ان کو یہ کہا ہوا بھری ہوئی جس طرف ہو جاؤ، آپ طاقت آپ کے پاس کل ہے، آپ جہاں چاہو گے لوگوں کو موڑ لیں گے. تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج بھی تو وہ تیار ہے نا بات کرنے کے لیے کہ میں ڈائلاگ کے لیے. یہ رویہ پہلے کر لیتے ہو تو یہاں تک بات آج یہاں تک اس پہ چاہوں گا ذرا. میں یہی مختصر میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں نا، یہ بیٹھنے کو کبھی تیار نہیں ہوں گے، اور اگر یہ بیٹھ گئے تو پھر کاروبار بالکل تیار، پھر کاروبار کیسے چلے گا؟ کیونکہ کاروبار چلانے کے لیے ان کا نام بیٹھنا ضروری ہے. انور صاحب ساری سیاسی جماعتیں بیٹھنے کے تیار ہیں. عمران خان کی پارٹی میں بھی جو محب وطن لوگ ہیں، جو پاکستان کے فکر مند لوگ ہیں. یہ آپ غلط جملہ آپ نے بولا. محب وطن 25 کروڑ پاکستانی سارے کے سارے محب وطن ہیں، انکلوڈنگ آصف علی زرداری، انکلوڈنگ نواز شریف. آپ مجھے بتائیں نواز شریف غدار نہیں ہے، نواز شریف غدار نہیں ہے، آصف علی زرداری غدار نہیں ہے، کوئی سب محب وطن ہیں، جنہوں نے آرمی پر حملے کیے سب پاکستانی ہیں. نہیں میں نہیں مانتا ہوں. چیف آف آرمی سٹاف پاکستانی ہے، چیف جسٹس پاکستانی ہے، سب محب وطن. جنہوں نے فوجی املاک پر حملے کیے، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی کا گھر جلایا، جنہوں نے ملتان، جنہوں نے پشاور ریڈیو پاکستان جلایا، وہ کیسے محب وطن ہو سکتے ہیں جو کور کمانڈر کی وردیاں پہن کے گھوم رہے ہیں؟ انہیں شرم نہیں آتی؟ انہیں آپ محب وطن کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ملک دشمنوں سے بھی بڑے ملک دشمن ہیں. دیکھیں عرض یہ ہے، یہ نہیں ہو سکتے محب وطن. گزارش سنیے اس کو جو انور بھائی کے کہنے کا مقصد ہے، میں تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دوں، میرا کام ہے کہ میں اس چیز کو کلیئر کر دوں. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے، اب کیونکہ وقت میرے پاس ختم ہو گیا، وہ یہ کہ آپ کسی کو بھی اس انک سے نہیں دیکھ سکتے جس کے اندر ہمارے یہاں ایک روایت کام ہوئی. پہلی تو اس چیز کو سمجھ لیجئے. ہاں اسی ملک میں رہتے ہوئے لوگ جنہوں نے قانون کو توڑا ہے، جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے، اس کا فیصلہ جو قانون ساز ادارے ہیں شر پسند ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے. گندے لوگ جو مرضی. بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں. یہ بات ہو گئی. چلے میں بڑا شکر گزار ہوں دونوں مؤسسوں. میں تو آخر میں یہ کہوں گا، یاسر بھائی 1 سیکنڈ لوں گا آپ سے، زیادہ وقت نہیں کیونکہ ٹائم پورا ہو. میں یہ کہوں گا کہ جب تک ہم محب وطن میں اور ملک دشمن میں فرق، بھائی سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک، تو پھر عزیر جان کو نکالو جیل سے باہر، وہ بھی بچہ ہے، وہ بھی مرو نہیں ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، پھر مرواؤ اپنے لوگ اس کے ہاتھوں دوبارہ مروائیں. تو دہشت گردی تو محب وطن نہیں ہو سکتا نا. آپ دہشت گرد کو بھی محب وطن کہہ رہے ہیں، محب وطن کو بھی محب، یہ ظلم ہے. ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سم اپ کریں. میں بڑا شکر گزار ہوں عبدالرزاق باجوہ صاحب کا، انور خورشید صاحب کا، دونوں معزز مہمانوں کا شامل گفتگو رہے. ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اور دیگر معاملات پر ہم نے گفتگو کی. ایک بریک کی طرف جانا ہوگا، بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.